الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق من غیر رویہ والصلاة والسلام علی من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشکات الضیاء وزوایت العلیہ وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں روزی روزگار، اور جو صاحب روزگار ہے یا کاروبار میں مشغول ہے انہیں ترقی اور استحکام عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار تجھے بی بی رباب کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ پروردگار ہماری بچیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک ان کے رشتے نہیں لگے، پروردگار حسین کی بچیوں کا واسطہ غیب سے مدد فرما اور ان کے رشتے لگ جائیں۔ پروردگار پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کا قرض غیب سے ادا فرما، بے گناہوں کو اسیروں کو قید سے رہائی عطا فرما۔ پاکستان میں جو سیلاب کی آفت آئی ہے پروردگار ہمارے ملک کو اس آفت سے جلد از جلد نجات عطا فرما۔ مالک، دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جتنی شوق سے آپ آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد والی۔ سورہ مبارکہ نور قرآن کا 24واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اللہ کچھ مقدس گھروں کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا نور ان گھروں میں ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مسجدوں میں اس کا نور ہے، معلوم چلا یہ گھر جو ہیں یہ مسجدوں سے افضل ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان کی عظمتوں کو، ان کی بلندیوں کو اور بلند کرو، ان کی معرفت کو اور بلند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جملے کی نوعیت بتا رہی ہے کہ ذکر میں ڈسکنیکشن نہیں ہوتا، مسلسل صبح و شام اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس گھر کے رہنے والوں کی زندگی کے ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے برابر بھی کوئی نجاست ہوتی، اللہ اس گھر میں اپنا نور نہ رکھتا۔ معلوم چلا اس گھر کے مکی پاک ہیں۔ کیسے پاک ہیں؟ کیسے پاک ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم سے عہد لیا, ہم نے اسماعیل سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. ایک ہے باپ, ایک ہے بیٹا. ابراہیم باپ, اسماعیل بیٹا. باپ بنا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے, باپ بنا رہا ہے, بیٹا مزدوری کر رہا ہے. یہ دو کوئی معمولی نبی نہیں ہیں. جب ابراہیم و اسماعیل, اللہ جانے کعبے میں کیا راز پوشیدہ تھا کہ اللہ اتنے بڑے نبیوں کو مزدوری پر لگا رہا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم و اسماعیل ہم نے تم دونوں سے عہد لیا, دیکھو یہ میرا گھر ہے, اس کو پاک رکھو. پھر آگے قرآن میں ایک اور جگہ صرف جناب ابراہیم سے کہتا ہے وَطَاهِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم سے عہد لیا میرے گھر کو پاک رکھو. ہم نے ابراہیم سے عہد لیا. ابراہیم کوئی, میری طرف دیکھتے رہیں گے, ابراہیم کوئی چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جس جگہ اس کے قدموں کے نشان ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مقام ابراہیم مصلی. جہاں ابراہیم کے قدم ہے نا اس کو مصلی بناؤ. آپ میں سے جو حج پر یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں گے کہ مقام جب نماز زیارت پڑھتے ہیں تب نماز طواف پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا جہاں میرے ابراہیم کے قدم ہیں ان قدموں پہ کرو سجدہ. یا اللہ کعبے کی طرح رخ کر کے سجدہ کرنا کیا کم تھا کہ ابراہیم کے قدموں پہ سجدہ کروا رہا ہے. اللہ نے کہا اس لیے تاکہ تم سمجھو کہ جب ابراہیم کے قدم اتنے پاک ہیں تو ابراہیم کا وجود کتنا پاک ہوگا. اور تم سمجھو جب کعبہ بنانے والا اتنا پاک ہے تو کعبے میں آنے والا کتنا پاک ہوگا. اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم سے کہا, اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو. ابراہیم کا اب کام کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے اس جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی؟ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں. اسلامی فقہ میں ایک قانون ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق. یعنی اللہ کبھی تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا. اللہ کسی شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ اٹھا نہ سکے. اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق. یعنی ہر شخص پر اتنا بوجھ ڈالے گا جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, اب ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی. اللہ یہ نہیں کرتا مرتے مر جاؤ مگر کھڑے ہو کے پڑھو. بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. جتنی ہمت ہے اللہ اتنی ہی طاقت دیتا ہے, اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو, صحت نہیں ہے, اللہ یہ نہیں کرتا مرتے مر جاؤ روزہ رکھو, نہیں ہے قضا کر لو, صدقہ دے دو, نہ رکھو فدیہ دے دو, نہ رکھو. اللہ نے کہا پیسہ ہے حج کرنے جاؤ. اب اللہ یہ نہیں کہتا پیسہ نہیں ہے چوری کرو ڈاکے ڈالو پھر بھی حج کرنا ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, پیسہ نہیں ہے پھر حج کرنے نہ جاؤ. اللہ اتنی طاقت ڈالتا ہے, اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا بندہ ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو. ابراہیم و اسماعیل اتنا پاک رکھیں گے جتنی ابراہیم و اسماعیل کی طاقت ہوگی. اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا, اللہ اتنی ذمہ داری ڈالتا نا جتنی بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے گی. اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو. کتنا پاک رکھیں گے؟ جتنی طاقت ہوگی اتنے ہی پاک رکھیں گے نا. اس سے زیادہ نہ ابراہیم کی ذمہ داری ہے نہ جناب اسماعیل کی ذمہ داری ہے.
تو کعبے کی طہارت کی ذمہ داری ڈالی ابراہیم و اسماعیل پر کہ میرے گھر کو پاک رکھو، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کو پاک رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ کعبے کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم و اسماعیل کی، اہل بیت کو پاک رکھنے کی ذمہ داری اللہ کی اپنی۔ ابراہیم و اسماعیل اتنے ہی پاک رکھیں گے نا جتنی طاقت ہوگی، تو کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم اور اسماعیل کی طاقت ہے، اور اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اس کی قدرت ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کے جو بھی فضائل اللہ نے اشارے سے بیان کیے نا، امت نے کفر کیا اور موڑ کر وہ کسی اور طرف لے گئے۔ جو بھی اہل بیت کا ہے کہ اشارے میں فضائل بیان ہوئے، امت نے کفر کیا یعنی انکار کیا، موڑا اور کسی اور طرف لے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ اہل بیت اولو الامر ہے، ان کی اطاعت کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں یہاں اولو الامر سے مراد اہل بیت نہیں ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ اولو الامر ہوتے ہیں۔ حالانکہ قائد اعظم سے لے کر شہباز شریف تک انہوں نے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، مگر جب اللہ نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا نہیں یہ اہل بیت مراد نہیں ہے، یہ جو حکمران ہوتے ہیں ہمارے یہ مراد ہیں۔ اللہ نے اشارہ کر کے کہا کونوا مع الصادقین، اہل بیت کے پیچھے چلو، یہ صادقین ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں صادقین سے مراد اہل بیت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، صادقین سے مراد اہل بیت نہیں ہے، جو آدمی بھی سچ بولے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا یہ اہل بیت اہل ذکر ہے، ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں یا اہل ذکر سے مراد اہل بیت نہیں ہے، ہمارے مولوی ہیں، اللہ نے انہیں اہل ذکر کہا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ جہاں جہاں اللہ نے اشارے میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اب جملہ دے رہا ہوں اور دیکھنا ہے آپ میرے کتنا ساتھ ہیں، جہاں جہاں اللہ نے اشارے سے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، امت نے کفر کیا اور اٹھا کر کسی اور کے ساتھ لگا دیا، مگر آئے تطہیر میں اللہ نے اشارے سے بیان نہیں کیا، خود اہل بیت کا نام لے لیا۔ اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھیں گے، اللہ نے نام لے لیا۔ اب نام لے لیا نا تو ابھی تک جملہ لیجئے، ابھی تک اہل بیت کے فضائل میں جو امت کفر کرتی تھی، آئے تطہیر میں شرک پر اتر آئے، کہنے لگے اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے، اور فضائل کو بھی مال غنیمت سمجھا ہے، فضائل کو بھی تم نے مال غنیمت سمجھا ہے، اپنے ہوتے سوتوں کو بانٹنا شروع کر دے، اس میں یہ بھی شامل ہے، اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ رسول کا، اللہ کا ایک ہے بیت اور اللہ کا ایک ہے حرم، اللہ کا ایک ہے بیت، اللہ کا ایک ہے حرم۔ اللہ نے جو بیت ہے نا اس کی حدود متعین ہے، اس میں نہ 1 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ 1 انچ کا کمی کر سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں کہ بھئی اب رش زیادہ ہوتا ہے تو ایسا کرے کعبے کو تھوڑا سا چھوٹا کر لے، نہیں، جو بیت ہے، جو کعبہ ہے، بیت ہے، اللہ کا جو بیت ہے اس میں نہ 1 انچ کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ 1 انچ کا کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو حرم ہے، چاروں جانب جو مسجد ہے وہ حرم کہلاتی ہے، جو حرم ہے اس میں اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں جتنا چاہو اضافہ کرو، اور اضافہ ہوا ہے، مسلسل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پیچھے بڑھایا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا ایک ہے بیت، اللہ کا ایک ہے حرم۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کس انداز سے سنیں گے۔ اللہ کا ایک ہے بیت، اللہ کا ایک ہے حرم۔ بیت میں نہ 1 انچ اضافہ ہو سکتا ہے
نہ 1 انچ کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں حرم میں اجازت ہے، جتنا چاہو بڑھا لو۔ اللہ نے کہا اے میرے رسول میرا ایک بیت ہے، میرا ایک حرم ہے، بیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، حرم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اے رسول تیرا بھی ایک اہل بیت ہے، تیرے بھی ایک حرم ہے، حرم میں اضافہ ہو سکتا ہے، چاہے 2 کر لے، چاہے 8 کر لے، چاہے 11 کر لے، چاہے 20 کر لے، مگر اہل بیت کل بھی 5 تھے، آج بھی 5 ہیں۔ اچھا اس میں رسول کی اب بیت میں اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوتی، ابھی حج گزرا ہے نا، تو خبروں میں کیا اعلان ہوتا ہے، اس سال 35 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا۔ جو مسلمان لم یلد ولم یولد اللہ کے 35 لاکھ فرزند بنا سکتے ہوں، وہ رسول کی 4 بیٹیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب اللہ نے کیا بنا سکتے ہیں، جو 35 لاکھ اللہ کے بیٹے بنا سکتے ہیں، اور وہ رسول کی 4 بیٹیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے اس موقع پہ بڑی خوبصورت ایک بات کہی، میں انہی کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے چلو مان لیا، ہم نے مان لیا رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر یہ 4 بیٹیوں کی ماں بھی ایک تھی، جناب ختیجہ کی کہتے ہیں نا، ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھا، تربیت بھی ظاہر ہے جب وہ ماں باپ ایک ہیں تو تربیت بھی ایک تھی، تعلیم بھی ایک تھی، کھلایا پلایا بھی ایک جیسا تھا، پلی بڑی بھی ایک گھر میں، 4 تھی نا، چاروں کے ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھا، تربیت بھی ایک تھی، تعلیم بھی ایک ہوئی، کھلایا پلایا بھی ایک، رہی بھی ایک گھر کے اندر، اس کے باوجود مباہلے میں آنے کے لائق ایک تھی، جو بطول بنی وہ ایک تھی، جو عذرا کہلائی وہ ایک تھی، جو زہرا کہلائی وہ ایک تھی، جس کے بیٹے حسنین تھے وہ ایک تھی، جس کے شوہر کے لیے تلوار اتری وہ ایک تھی، جس کے بچوں کے لیے آسمان سے لباس آیا وہ ایک تھی، جس کے گھر جھاڑو فرشتے لگانے آئیں وہ ایک تھی، جو اللہ کی جس کے سے 7 فرشتے راز کی باتیں کرے وہ ایک تھی، جو علی کی زوجہ بنے وہ ایک تھی، اور جب رسول کی اپنی بیٹیاں بطول کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو امت کی کوئی بیٹی بطول کا مقابلہ کیا کری؟ تو امت کی کوئی بیٹی، اچھا چلو کہتے ہیں اہل بیت، سیدھی سی قانون ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اہل بیت میں کون کون، اللہ نے خود قرآن میں بتایا، اہل بیت وہ ہیں جن سے رزق دور ہے، تو جن جن سے رزق دور ہوگا وہ اہل بیت ہوں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ لسٹ میں 100-150 آدمی بڑھا دیں، ہم یہ دیکھیں گے ان سے رزق دور ہے یا نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہوں گے؟ جن سے رزق دور ہوگا، جن سے رزق دور ہوگا۔ رزق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی رزق، ایک ہوتا ہے روحانی رزق۔ روحانی رزق کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا روحانی رزق، دھوکہ دینا روحانی رزق، جھوٹ بولنا روحانی رزق، دھوکہ دینا روحانی رزق، کسی کو تکلیف پہنچانا روحانی رزق، غیبت کرنا روحانی رزق، بخیل ہونا روحانی رزق۔ اب اہل بیت وہ ہوں گے
کہ جھوٹ کا جن سے تعلق نہیں ہوگا، دھوکہ کسی کو دیتے نہیں ہوں گے، اخلاق جن کا بلند ہوگا، کائنات کی برائیوں سے جو دور ہوں گے، وہ اہل بیت ہوں گے۔ دوسرا ہوتا ہے جسمانی رزق۔ اب ممبر کے احترام سے میں جسمانی رزق بیان نہیں کر سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لے کہ جس کے بعد وضو کرنا پڑے یا غسل کرنا پڑے یا جسم پاک کرنا پڑے یا لباس پاک کرنا پڑے یا جس سے کراہت آئے، وہ ہوتا ہے جسمانی رزق۔ اب جو بھی اہل بیت ہوگا وہ جسمانی رزق سے بھی دور ہوگا نا۔ جسمانی جیسے کیسی منطقی سی بات ہے، جو بھی اہل بیت ہوگا وہ جسمانی رزق سے بھی دور ہوگا۔ لوگوں کی سمجھ میں روحانی رزق تو آ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اہل بیت بہت نیک لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، کسی سے بدزبانی نہیں کرتے تھے، خوش اخلاق تھے، یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری طرح روٹی کھاتے تھے، ہماری طرح سالن کھاتے تھے، ہماری طرح ان کا جسم تھا، پسینہ آتا تھا، ہمیں پسینہ آئے اور جسم پر جم جائے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، انہیں بھی پسینہ آتا تھا، تھے ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، تو پھر جسم کے تقاضے کیوں نہیں پورے ہوتے تھے؟ پھر ان کے جسمانی رزق سے دور کیسے ہوئے؟ پہلے ایک دلیل سنے پھر دوسری، پھر جسمانی رزق سے وہ دور کیسے ہوئے؟ اگر اہل بیت جسمانی رزق سے دور نہ ہوتے تو علی کی کعبے میں ولادت نہ ہوتی، بطول کا گھر کا دروازہ مسجد میں نہ کھلتا۔ اچھا آپ ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا، جو پیش نماز ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی تعظیم ہوتی ہے گی، اور اس کا اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، خاص کر کے چلے گئے نماز باطل، اس سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، اس سے پہلے نیت نہیں کرنی ہے، اتنا اختیار، اتنی محترم شخصیت ہوتی ہے نا۔ اب پیش نماز صاحب ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے ان کی انگلی میں لگ گیا کٹ، اب جو کٹ لگا تو خون گر گیا، محراب کے اندر خون گر گیا۔ اب پیش نماز صاحب کو بھی فکر اور سارے نمازیوں کو فکر، ارے جی خون گر گیا، جلدی صاف کیجئے، اگلی نماز سے پہلے خون صاف کیجئے ورنہ نماز نہیں ہو سکے گی۔ ارے جی یہ تو مولانا کا خون ہے۔ کہا ٹھیک ہے مولانا محترم ہیں مگر خون تو خون ہوتا ہے نا، خون تو خون ہوتا ہے۔ شہر کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب مولانا صاحب ہیں، ان کے گھر ہو گئی ولادت کے بعد اب انہیں فکر ہے جلدی سے کمرہ پاک کرو، مجھے یہاں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے گی۔ ارے یہ تو مولانا ہیں، کہ مولانا ہونا اپنی جگہ ہے مگر ولادت تو ولادت ہوتی ہے نا، خون تو خون ہوتا ہے نا، ولادت تو ولادت ہوتی ہے نا۔ میں زمین سے لے کر آسمان تک کتابوں کا ڈھیر لگا دوں، ہر کتاب میں لکھا ہے علی کعبے میں آئے، مسجد میں شہید ہوئے، مگر کسی ایک پھٹی ہوئی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ آنے کے بعد کعبہ پاک کیا گیا ہو، جانے کے بعد مسجد پاک کی گئی ہو۔ آنے کے بعد کعبہ پاک کیا گیا ہو، جانے کے بعد مسجد پاک کی گئی ہو۔ دو رسول آئے، ابھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو حدیث قصہ ہے جسے آپ پڑھتے ہیں اور سرسری پڑھ جاتے ہیں، معجزے ہیں، معجزے، ہم مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اس موضوع پر، اور جب پڑھتے ہیں تو کوئی نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ رسول آئے اور آ کر چادر میں چلے گئے۔ حسن آئے، پوچھا نانا اجازت ہے؟ اجازت ملی، چادر میں آ گئے۔ حسین آئے، پوچھا نانا اجازت ہے؟ اجازت ملی، چادر میں آ گئے۔ مجھے ایک بات بتائے، کبھی کوئی نواسا اپنے نانا سے پوچھتا ہے نانا اجازت ہے میں آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاؤں؟ اگر پوچھ لے گا نانا پریشان ہو جائیں گے، بیٹا تمہیں کسی نے منع کیا ہے گا؟ بچہ آیا گود میں چڑھ گیا، نانا خوش ہو رہیں گے،
नाना चाय पी रहे, पीछे से आया, गर्दन में सवार हो गया, सारी चाय कपड़े में गिर गई, मगर नाना खुश हो रहे हैं। बच्चों की बेतकल्लुफी बुजुर्गों की जान होती है। कभी कोई नाना से पूछता है नवासा, नाना मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं, नाना मैं आपके पास आके लेट जाऊं। नाना लेटे सो रहे, नवासे साहब आए, दे मार अंदर घुसे, नाना की कमर में भी चोट लग गई, मगर नाना खुश हो रहे हैं। क्यों? बच्चों की बेतकल्लुफी बुजुर्गों की जान होती हैगी। कोई नवासा नाना से नहीं पूछता कि मैं आपके पास बैठ जाऊं, मैं आपके साथ लेट जाऊं, मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं। हसन पूछ रहे हैं, नाना मैं आकर आपके साथ चादर में लेट जाऊं। हुसैन पूछ रहे हैं, नाना मैं आकर आपके साथ चादर में लेट जाऊं। हमारे बच्चे तो कभी नाना से नहीं पूछते, और अगर पूछ ले तो नाना को फिक्र हो जाती है कि किसी ने मना किया है जो तुम पूछ रहे हो। नहीं पूछते ना। अब एक और मंजर देखे। रसूल हैं सिजदे में, सबसे छोटा नवासा आता है। रसूल इस वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी काम अंजाम दे रहे हैं। नवाजा आया, पुष्ट पर बैठ गया, इजाज़त नहीं ली, नाना पुष्ट पर बैठ सकता हूँ? इतनी मेहनत भी नहीं कराया कीजिए, मुझे जल्दी बता दिया कीजिए कि बात पहुँच गई। भाई रसूल नमाज, अब वो तो निजी महफिल थी ना, घर में बेटी के घर आए थे, वहाँ इजाज़त ली जा रही है, चादर में आ जाऊँ। रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी। नवासा आता है, पुष्ट पर बैठ जाता है, इजाज़त नहीं ली, नाना आपकी पुष्ट पर बैठ जाऊँ? नहीं ली। रसूल मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे हैं, शरीयत सिखा रहे, दीन सिखा रहे, सरकारी काम कर रहे हैं ना, सरकारी काम। हसन आए, दौड़ते हुए आए, चढ़े और शाने पे एक इधर बैठ गया नवासा, एक इधर, एक पैर इधर लटक रहा है, एक पैर इधर लटक रहा है। रसूल सरकारी काम कर रहे हैं, नवासों ने इजाज़त नहीं ली, नाना हम आपके शाने पे बैठ जाए? इजाज़त नहीं ली, हम आपके शाने पे बैठ जाए। रसूल घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर है, उठे, जैसे ही बैठे तशहुद पढ़ने, दोनों नवासे आए शाने के ऊपर बैठ गए, इधर एक नवासा, एक इधर एक नवासा। रसूल नमाज पढ़े जा रहे हैं, इजाज़त नहीं ली, हम शाने पर बैठ जाएं? जहाँ लेनी चाहिए थी वहाँ नहीं ली। जहाँ लेनी चाहिए थी वहाँ नहीं ली, जहाँ लेनी चाहिए ही नहीं थी वहाँ पूछ रहे मैं हम आपके साथ चादर में लेट जाए? ये क्या बात है हसनैन करीमैन? हमारे बच्चे जहाँ इजाज़त नहीं लेते वहाँ आप इजाज़त ले रहे हैं, और हमारे बच्चे जहाँ इजाज़त लेते हैं वहाँ आप इजाज़त नहीं ले रहे। शायद पलटकर जवाब आए कि जहाँ तुम्हारे बच्चे इजाज़त नहीं लेते वहाँ हमने इजाज़त लेनी ज़रूरी समझी, जहाँ तुम्हारे बच्चे इजाज़त लेते हैं वहाँ हमने इजाज़त नहीं लेनी ज़रूरी समझी, इसलिए कि रसूल की जिस जगह हमने इजाज़त नहीं ली, कायनात का कोई फ़र्द भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। कायनात का कोई बच्चा आलम नमाज में रसूल पर नहीं बैठ सकता। कायनात के किसी बच्चे को मजाल नहीं कि आके रसूल के शाने पर सवार हो जाए, किसी को ज़रूरत इजाज़त नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। मगर चादर में पहलू में लेटने का जहाँ तक बात है, आज हम अगर बग़ैर इजाज़त के लेट गए तो कल कुछ लोग कहेंगे हसनैन रसूल के पहलू में लेटे तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो चंद लम्हे को लिए लेटे थे, हमारे वाले तो क़यामत तक के लिए। अरे हसनैन लेटे, हमारे
کہا جہاں ہم نے اب جملہ اب ٹیپ کا بند جو میں کہتا ہوں ٹیپ کا بند ابھی سنایا ہی نہیں ہے میں نے آپ کو. کہنے لگے جہاں ہم نے اجازت لی اس لیے لی, کل دنیا کہے گی حسنین تو تھوڑی دیر کے لیے پہلو میں لیٹے تھے, ہمارے والے تو قیامت تک کے لیے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں, تو ہم اجازت لیٹ کر بتایا کہ پہلو میں لیٹنا فضیلت نہیں ہے, اجازت لے کے لیٹنا فضیلت. پہلو میں لیٹنا فضیلت نہیں ہے, اجازت لے کے لیٹنا فضیلت ہے. اللہ نے اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری خود اٹھائی, اللہ نے اہل بیت کے طہارت کی ذمہ داری خود اٹھائی, اور پھر ان کی طہارت کو اس نے نسبت دی دریا سے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے کہا دو دریا جاری, بیچ میں حد فاصل, اس دریا کو اس سے نہیں ملنے دیتا, اس کو اس سے نہیں ملنے دیتا, ملتے بھی نہیں ہیں, لولو و مرجان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دو دریا جاری, بیچ میں حد فاصل, لولو پیدا ہوتے ہیں, مرجان پیدا ہوتے ہیں, لولو پیدا ہو. سارے مسلمانوں نے لکھا دو دریا سے مراد علی و بطول ہے, حد فاصل سے مراد رسول ہے, لولو مرجان سے مراد حسنین کریمین شریفین ہیں, حسنین کریمین شریفین ہیں. اللہ نے ان کی طہارت کی مثال دی دریا سے مثال دی. ہم گئے دریا پر اور ہم نے دیکھا کہ دریا میں دو تین کتے جو ہیں وہ چھپڑ کر رہے ہیں دریا کے اندر بیٹھے ہوئے. ہم نے مولانا سے پوچھا بھائی اب کتوں کو دیکھ کر دل عجیب سا ہو گیا. ہم نے کہا کہ کیا اس دریا میں ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو. ہم نے کہا یہ تو کتے بھی اس میں ہیں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ دریا کی پاکیزگی زیادہ ہے یا کتوں کی نجاست زیادہ ہے؟ دریا کی پاکیزگی کتوں کی نجاست پر غالب آ گئی. آرام سے غسل کرو, یہ چھوٹے موٹے کتے دریا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو چھوٹے موٹے کتے آ جاتے ہیں نا, وہ دریا کا کچھ بھی نہیں, آرام سے آپ غسل کیجئے. اچھا جی, یعنی کتے اگر دریا میں ہیں تو دریا کا نقصان نہیں کر سکتے. اب وہی کتے بھیگ چکے ہیں, اب دریا سے باہر نکلے, اب باہر نکل کر انہیں بدن کو یوں کر کے ہلانا شروع کیا. ارے دور ہو جائیے, چیٹ پڑ گئی تو نجس ہے, یہ تو دریائی کا تو پانی ہے بھائی, دریائی کا تو پانی ہے. ارے دور ہو جاؤ. اب وہ چھپ کرنے لگے, ان کی چھیٹیں اڑنے لگی, چھیٹ پڑ گئی, نجس ہو جاؤ گے. ہے بھائی یہ تو دریائی کا تو پانی ہے. کہا دریا کا ہے, مگر انہوں نے اب دریا سے تعلق توڑ لیا ہے. انہوں نے دریا سے تعلق توڑ لیا ہے. میری تقریر کا یہ آخری جملہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھیے گا انشاءاللہ. پھر کبھی ملاقات ہوگی, ویسے تو کل کی بھی مجلس ہے, پھر ملاقات ہوگی تو اس وقت تک یاد رہنا چاہیے. کہا انہوں نے دریا سے تعلق توڑ لیا ہے, اب ان کی چھینٹ نجس ہے, نجس ہے. شیعو تم شیعہ رہو,
سنیوں تم سنی رہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، بطول کی مودت نہ چھوڑنا، ورنہ چھینٹ چھینٹ نجس ہو جائے گی۔ بطول علی کی ولایت نہ چھوڑنا اور بطول کی مودت بھی نہ چھوڑنا، ورنہ چھینٹ چھینٹ نجس ہو جائے گی۔ یہ ہستیاں خود پاک ہیں اور پاک کرتے ہیں، ایسے پاک ہے جہاں لیٹ جائے وہ بھی خاک شفا بنا دیتے ہیں، اسے بھی یہ خاک شفا بنا دیتے ہیں۔ رونے والوں، اپنے آنسوؤں کو حسین کے زخموں کا مرہم سمجھ کے رونے والوں، تمہاری سیدانیاں در بدر پھرائی جا رہی ہیں۔ مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ بطول کی بیٹیاں اور بے مقنع و جادر کمینے لے کر جا رہے ہیں در بدر۔ کھا گیا شام کے دربار سجاد کو، کھا گئے جسے جوانی میں بوڑھا کر دیا ہو، ساری زندگی کہتے رہے شام الشام الشام۔ امام باقر اس وقت کربلا میں تھے، مولا چھوٹے جناب سکینہ کے ہمسن تھے۔ امام باقر فرماتے تھے بابا کبھی آنکھیں بند کر لیا کرے، سو جایا کیا کرے، آپ تو ہر وقت روتے رہتے ہیں، کبھی تو کسی دن کے لمحے میں آنکھیں بند کر لیں۔ کہا باقر ایک ذمہ داری تو لے، آنکھیں میں بند کر لیتا ہوں۔ کہا کیا بابا؟ کہ تو ذمہ داری لے، جب میں آنکھیں بند کروں مجھے پوپی کی چادر کا چھننا نظر نہ آئے، مجھے زینب کا پردہ نظر نہ آئے۔ ابن منذر مدائنی کا میں نے ایک دو دن پہلے ذکر کیا تھا، یہ مدائن سے آتے تھے امام سے مصائب سننے کے لیے۔ ابن منذر نے کہا مولا آپ ہمارے مولا ہے، ہمارے والی ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمارا سہارا ہے مولا، اتنا آپ روتے ہیں، اتنا آپ روتے ہیں گے، مولا آپ کو کچھ ہو گیا ہم شیعہ کہاں جائیں گے، مولا کچھ کم کر دے رونا۔ کہا ابن منذر میرے ایک سوال کا جواب دے، میں رونا چھوڑ دوں گا۔ کہا مولا وہ کیا سوال ہے؟ کہا مجھے یہ بتا، ایک جوان ہو 28 سال کا اور غیرت مند بھی ہو، اور پھر اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کے سر سے برقعے چھینے جا رہے ہو، بتا وہ کیا کرے گا؟ ابن منذر کھڑے ہو گئے، سر پر ماتم شروع کیا، کہا مولا وہ تو مر جائے گا۔ کہا اسی کا تو رونا ہے، سجاد مرا بھی نہیں۔ چلی سیدانیاں، شام کے فصیل نظر آنے لگے، بٹھا دیا گرم ریت پر تمہاری مخدوماؤں کو، اور جھرکارا بھیجا یزید کے پاس کہ قیدی آ گئے ہیں۔ دربار بے غیرت و کمینوں سے بھرا ہوا تھا۔ یزید نے پوچھا اچھا بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو ایک بے غیرت نے کھڑے ہو کر کہا یزید جب بڑے گھرانوں کے لوگ اسیر ہو کر آتے ہیں تو ہمارا طریقہ ہے ہم عید مناتے ہیں، ہمیں عید منانے کا موقع دے۔ کہا کتنا موقع چاہیے؟ کہا 1 مہینہ دے دے، ہم عید کی تیاری کریں۔ یزید نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا ایسا کر 15 دن دے دے، ہم عید کی تیاری کریں۔ کہا نہیں، میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، عید کی تیاری کر لینا۔ او خاک پر بیٹھ کر بطول کے اجڑے گھر کو رونے والوں، 3 دن تک مسلمان عید کی تیاری کرتے رہے اور تمہاری سیدانیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ دربار سج گیا، بازار سمجھ گیا، اعلانات ہو گئے۔ اب قافلہ اندر داخل ہوا۔ کس انداز سے؟ سب سے آگے سر تھے، ان سروں میں ایک ایسا بھی سر تھا کہ جسے دیکھ کر ایک راہبہ نے کہا تھا کاش اس کی ماں اس کی موت سے پہلے مر گئی ہو۔
کاش اس کی ماں اس کی موت سے پہلے مر گئی ہو۔ ایک ہماری سے ایک ناقے سے لیلا کی آواز آئی، رائبہ تیری دعا پوری نہیں ہوئی، اس کی ماں اس کا ماتم کرنے کے لیے زندہ ہے۔ ایک اور سر تھا، مگر وہ نوکے نیزہ پر نہیں تھا، وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوگے نا، دو وجوہات ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں ام البنین کے بیٹے کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ سر اتنا پارا پارا ہو گیا تھا کہ نوکے نیزہ پر آ نہیں سکتا تھا۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں ذاکرین کہ جب نوکے نیزہ پر سر آتا تھا، عباس کی نگاہیں زینب کے سر سے ٹکراتی تھی، سر نوکے نیزہ سے نیچے آتا، زینب آواز دیتی، او میرے غیرت مند بھائی، دیکھا نہیں جا رہا نا۔ اس کے پیچھے ایک جوان تھا جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا تھا، ٹنوں کے حساب سے لوہا اٹھائے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ بچوں جانتے ہیں خاردار توق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس توق کے اندر جو ہے وہ لوہے کی کانٹے نکلے ہوئے تھے، کانٹے نکلے ہوئے تھے تاکہ سجاد ادھر گردن کریں تو گردن زخمی، ادھر گردن کریں تو گردن زخمی۔ پھر اس توق پر ایک بھاری پتھر لٹکایا گیا تھا تاکہ سجاد سیدھے ہو کر نہ چل سکے۔ اور میرا سلام اس جوان پر جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا، جسے شام کا دربار کھا گیا، جسے شام کا بازار کھا گیا، شام کا دربار کھا گیا، شام کا بازار سجاد کو کھا گیا۔ پھر پیچھے بیبیاں سیدانیاں تھیں، اور جب قافلہ چلا، کئی بازار تھے جس میں اسے گھمایا جانا تھا۔ اس میں ایک تھا بازار حمیدیہ، اسے مقتل میں خونی بازار کہتے ہیں، کیونکہ جب اس میں سیدانیاں لائی گئیں، اتنے پتھر مارے گئے، جب مار کر تھک کے چلے گئے، بیویوں نے پلٹ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ زینب رباب کو نہیں پہچان پائے، رباب ام کلثوم کو نہیں پہچان پائے۔ اب چلتے چلتے اس مقام پر آئے جسے باب الساعات کہتے ہیں۔ یہ پہلے نام نہیں تھا، اس قافلے کے بعد اس کا نام پڑا باب الساعات، یعنی ایسی جگہ جہاں گھنٹوں لگ گئے۔ وہاں جب یہ آیا، جملہ دیتا ہوں، دل کو تو ٹھیس لگے کہ مجھے معاف کر دینا، مگر کیونکہ مولا سجاد کا قول ہے ہمارے مصائب چھپانے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب باب الساعات پر یہ آئے، مجمع بڑھتا چلا گیا، سیدانیاں سمٹتی چلی گئی، مجمع بڑھتا چلا گیا، سیدانیاں سمٹتی چلی گئی۔ اتنے بے غیرتوں کا مجمع ہو گیا، اتنا مجمع ہو گیا کہ یہاں مغرب کو سیدانیاں پہنچی تھی، فجر تک راستہ آگے کا نہ مل سکا، راستہ آگے نہیں مل سکا۔ یزید کا پیغام بھیجو جلدی بھیجو، راستہ بدلا گیا۔ یزید کا دربار آیا، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پہ 700 فوجی کھڑے کیے گئے تھے تاکہ یہ بے کس بیبیاں جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، جب دیکھیں ان فوجیوں کو تو ان پہ دہشت قائم ہو۔ اب جیسے ہی دروازے آئے، علی کی بیٹی بھی زینب نہ رہی، عباس بن گئی، پلٹ کر کہتی ہے بیبیو، حسین نہیں تو کیا زینب موجود ہے، عباس نہیں تو کیا زینب موجود ہے۔ پہلا دروازہ ناد علی پڑھ کر پار کیا، دوسرا دروازہ پار کیا، تیسرا دروازہ پار کیا، جب آخری دروازہ آیا
علی کی بیٹی خاک پر بیٹھ گئی. سید سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی دربار میں نہیں چلنا. کہا بیٹا رک جاؤ, جب 21 رمضان آئی تھی میرے بابا نے مجھے بلایا تھا اور میرے کان میں کہا تھا زینب جب دربار جانے لگنا مجھ کو آواز دے لینا, میں ذرا اپنے بابا کو تو بلا لو. نجف کا رخ کیا, او کل کے مشکل کشا, بیٹی دربار جا رہی ہے. عجب نہیں نجف سے علی آئے ہو, کہا بسم اللہ, شام فتح کرنا ہے.